قبر پھٹ گئی اور مردہ بول اٹھا۔ جی ہاں، ایک دن قبر پھٹی تھی اور مردے نے قبر میں ہونے والی سختی کی خبر دی تھی۔ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اگر وہاں کے عذاب اور سزاؤں کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے۔ البتہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی لوٹ کر آتا جو ہمیں برزخی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا۔ ایسا ہی ایک مردہ نکلا تھا اپنی قبر سے اور بتائی تھی برزخی زندگی کی کیفیت۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں اور امام طحاوی نے مشکل الآثار میں یہ روایت نقل کی ہے، روایت صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کانت فیہم الاعاجیب، یعنی بنی اسرائیل کے قصے بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، ان میں عجیب عجیب باتیں تھیں۔ پھر آپ نے بیان کرنا شروع کیا قصہ۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نکلی یہاں تک کہ زیارت قبور کے مقصد سے، یعنی زیارت کرنے کے ارادہ سے اپنے قبرستانوں میں سے ایک قبرستان میں آئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمارے لیے مرے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو نکال دے تاکہ ہم اس سے موت کے حوالے سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی۔ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ قبرستان کی ایک قبر سے ایک آدمی اپنا سر نکالا جو گندمی رنگ کا تھا، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی پر سجدے کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، اے لوگو، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں 100 سال پہلے مرا ہوں لیکن اب تک مجھ سے موت کی گرمی ٹھنڈا نہ ہو سکی ہے۔ پھر اس نے ان سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ ویسے ہی برزخی زندگی میں لوٹا دے جیسا پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا ہے اور یہ قصہ صحیح ہے۔ علامہ البانی نے اس کو السلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس قصے سے پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی خبریں بیان کرنا جائز ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل کے اخبار، ان کے قصے بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے اور پیغام ہے۔ ہاں، اگر ان قصوں کا جھوٹا ہونا ہمارے سامنے میں ظاہر ہو جائے تو پھر انہیں بیان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس قصے سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولیاء کے کرامات حق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے میں اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرنے کے لیے مردے کو زندہ کر دیا تھا، جس نے اپنی قبر سے سر نکال کر کے ان سے گفتگو کی تھی اور قبر میں ہونے والی کیفیت کی رپورٹ سنائی تھی۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جس کے ظاہری اوصاف اس کی نیکی اور پرہیزگاری کا پتہ دیتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد کیسی سختی سے دوچار ہے کہ 100 سال اس کو گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی موت کی سختی میں کمی نہیں آ رہی ہے، حالانکہ چہرے پر سجدے کے نشانات پائے جا رہے ہیں اور ظاہر میں لگ رہا ہے کہ انسان نیک ہے، لیکن پھر بھی 100 سال کے باوجود موت کی سختی میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ جی ہاں، مرنے کے بعد موت اور اس کی سختی ہے، قبر اور اس کا بھیجنا ہے، منکر نکیر کا سوال اور اس کی شدت ہے، اور قبر کا دبوچنا بھی ہے۔ اگر قبر کے اس دبوچنے سے نجات مل سکتی تھی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، جن کی موت سے عرش الہی کانپ اٹھا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، آخرت کے دن کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کو اپنے ذہن میں ہمیشہ بیٹھائے رکھیں اور اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔